ڈاکہ پڑنے سے رکاوٹ کرنے کے لیے وہ سب وہاں پہ پہنچ چکے تھے۔ پولنگ جیسے ہی شروع ہوا ویسے ہی ساتھ ہی اس فسطائی جعلی حکومت کا، اس چور حکومت کا، ان ڈاکوؤں کا وہ گھناؤنا کھیل شروع ہو گیا، اور اس حلقے کے مختلف پولنگ اسٹیشن پہ پولیس کی غنڈہ گردی جو ہے مسلم لیگ نون کے غنڈوں کی سرپرستی میں شروع ہو گئی۔ ہر پولنگ اسٹیشن پہ مسلم لیگ نون کے غنڈے، جن کی قیادت دو مقامی، ایک تو وہ خوش اختر سبحانی نامی موصوف اور دوسرے ایم پی اے، جعلی ایم پی اے، اور دوسرے لیاقت جٹ موصوف جعلی ایم پی اے، ان سب نے لیڈ کیا۔ 300-400 لوگوں کے جتھے تھے۔ جہاں یہ اپنے جتھوں کے ساتھ نہیں پہنچ سکے، وہاں ان کی جگہ پنجاب پولیس نے یہ غنڈہ گردی جو ہے وہ کی اور اپنے غلام ہونے کا ثبوت دیا۔ میں چند پولنگ سٹیشنز ہیں، کیونکہ ہر پولنگ سٹیشنز پہ یہ غنڈہ گردی اور دھاندلی ہوئی ہے۔ ہر جگہ پہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو سمڑیال میں نکالا گیا ہے، پولنگ سٹیشن سے ٹھپے لگائے گئے ہیں، بیلٹ سٹفنگ کی گئی ہے، لوگوں کو پولنگ سٹیشن سے باہر نکال کے ان پہ تشدد کیا گیا ہے، لوگوں کے سر پھٹے ہیں، لوگ زخمی ہیں۔ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت سے نوجوان جو وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں، بہت سے ہمارے ورکرز وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چند پولنگ سٹیشنز کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا۔ پولنگ سٹیشن 37 قلعہ ٹیک سنگھ گورنمنٹ پرائمری اسکول، پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا، ٹھپے لگائے گئے۔ پولنگ سٹیشن لوپو والی، ایجنٹس کو باہر نکالا گیا، ایجنٹس کو مارا گیا، عوام پہ تشدد کیا گیا، اور پورا دن اس پولنگ سٹیشنز کو بند رکھا گیا۔ لوپو والی خاص طور پہ یو سی، بدو کی، گاؤں رالو کی اور کھرولیاں پولنگ سٹیشن ایجنٹس باہر نکال دیے گئے اور ہمارے لوگوں پہ تشدد کیا گیا پولیس کی سرپرستی میں۔ بیگو والا، دوبارہ لوپو والی کے جو 3 پولنگ سٹیشنز تھے، وسن کے پولنگ سٹیشن، کاما والا، پھاٹے والا میں پولیس اور نون لیگ کے ورکرز نے زبردستی 6 پولنگ سٹیشن میں گھس کر ٹھپے لگائے، لوگوں کو مارا، لوگوں کو زخمی کیا۔ یونین کاؤنسل ملخاں والا 3 پولنگ سٹیشن پر تماشا صبح سے کیا ہو رہا ہے کہ نون لیگ کے ورکر آتے ہیں اپنے ہی کیمپ میں اپنے لوگوں کے ساتھ، جہاں کوئی بھی نہیں ہے، وہاں ایک لڑائی کا ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے بعد پولیس بلا لی جاتی ہے اور پولیس اندر پولنگ سٹیشنز کے جا کے ہمارے ایجنٹس باہر نکال کے ہمارے ورکرز پہ تشدد کر کے ان کو وہاں سے باہر نکال دیتی ہے۔ دس ہیز بین اے پیٹرن سنس مارننگ۔ پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، عمران خان کے چاہنے والے لڑتے رہے، کھڑے رہے، سر جو ہے انہوں نے اپنے پھڑوائے ہیں، پولنگ نہیں چھوڑے ہیں، پولنگز نہیں چھوڑے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، ابھی تک کھڑے ہیں۔ ابھی بھی رپورٹس آ رہی ہیں ہر پولنگ سٹیشن سے۔ میرے پاس تو ابھی تک کے جو چند ہائی لائٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ملخاں والا کا میں نے آپ کو بتایا کہ 3 پولنگ سٹیشنز پہ لڑائی ہوئی ہے، جہاں سیم پیٹرن ہے، ایجنٹ باہر نکالو، ٹھپے لگاؤ۔ بیگو والا اڈا، بار بار لڑائی ہوئی، وہاں پہ ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے جو باہر سے گئے ہوئے تھے اور جو مقامی تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کے دوران، پریس ٹاک جیسے سارے صحافی وہاں کے مقامی اکٹھے ہوئے، اس دوران نون لیگ والوں نے وہاں پہ ان پہ حملہ کیا اور وہاں پہ لڑائی کی۔ لوگوں نے، مقامی لوگوں نے اندر پڑھ کے اس کو جو ہے وہ ختم کروایا۔ بدو والا گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول، ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، اگین بیلٹ سٹفنگ ہو رہی ہے۔ یونین کاؤنسل کاما کی پولنگ سٹیشن 43 اور 46 اور 47 ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، بندوں کو باہر پھینکا ہوا ہے، بندے کھڑے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں،
مگر پولیس اپنی روایتی بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ جو ہے وہ وہاں پہ کر رہی ہے۔ متنا والا یو سی، بھاڑے والا ایلیمنٹری اسکول 17 اور 18 سیریز تک ایشو چل رہا ہے جو ان کے پولنگ سٹیشنز ہیں۔ بلر گاؤں میں یو سی گوجرا، سیم پیٹرن، دھاندلی، بندے باہر ٹھپے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ ٹھیکے گاؤں کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کے نون لیگ کے لوگ اندر ہیں اور پولیس باہر کسی کو اندر نہیں جانے دے رہی ہے، وہ اس کو کارڈن کر کے کھڑی ہے۔ یہ ابھی آنے سے پہلے مجھے وہ خبر ملی ہے۔ کوٹلی، لالا اور گڑا کلاں، یہ گاؤں کے جو پولنگ سٹیشنز ہے اس پہ بھی ہمارے ایجنٹس کو باہر نکالا گیا ہے۔ میں نے کچھ ویڈیو جو میرے پاس ابھی آنے تک پہنچی، میں نے وہ بھی ٹویٹس کی ہیں کہ بڑا ایسے کارڈن کر کے پولیس جو ہے ان کو باہر لے کے جا رہی ہے۔ جھاریاں، وہاں بھی دھاندلی عروج پہ ہے، پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا ہے۔ لدڑ اور کھرولیاں گاؤں دونوں میں دھاندلی، پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا جا رہا ہے۔ محلہ الے والی، پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کر ٹھپے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ککے چک پولنگ سٹیشن سے بھی ایجنٹس کو باہر نکالا گیا ہے۔ یو سی ساہوا، یہ ساہووال گاؤں ہے اور اس یو سی کا بھی وہی نام ہے، وہاں بھی وہی کیا گیا ہے جو ایک سیم پیٹرن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ یہ جو میں نے 2 لوگوں کا ذکر کیا، لیاقت جٹ کا جعلی ایم پی اے اور دوسرے خوش اختر سبحانی کا اور اس کا سبحانی کا، تو وہ ملخاں والے گاؤں سے انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ ایک اور یو سی ہے بمبا والی، بمبا والی کے بھی جتنے پولنگ سٹیشنز ہیں یہ لوگ وہاں پہ گئے اور انہوں نے سیم پیٹرن پہ بدماشی کی ہے۔ ایک اور جو کیس جس میں پریزائڈنگ آفیسر از آن دا ویڈیو، جہاں ہمارے ایم این اے احمد چٹھا اور حافظ فرحت ہمارے ایم پی اے خود وہاں پہ پہنچے، وہ ایک جو گاؤں ہے ایلیمنٹری اسکول ہے کامبا والا، جی ڈسکا کے اندر کامبا والا، پولنگ سٹیشن کا نمبر ہے 10۔ وہاں پہ جب ہمارے لوگ پہنچے اس خبر کے اوپر، ویسے تو ہر جگہ پہنچے بٹ دس بیسیکلی اٹ واز کاٹ آن کیمرا، پریزائڈنگ افسر مانا ہے کہ میں نے پولنگ بند کیا ہے، پریزائڈنگ افسر مانا ہے کہ میں نے آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے فاخر نشاد گھمن کے ایجنٹس کو باہر نکالا ہے، اور پھر وہ یہ بھی مانا ہے، دیکھیں جب یہ اسٹفنگ کرتے ہیں، ویسے تو ایک آدمی جب ووٹ ڈالنے جاتا ہے تو وہ ایک اپنا بیلٹ لیتا ہے اور پھر وہ اس کو کاسٹ کرتا ہے، مگر جب اس قسم کی دھاندلی اور اس قسم کی بدماشی ہوتی ہے تو پھر اسٹفنگ ہوتی ہے۔ 5-6 ایسے ہی پھاڑے اور ایسے ہی اٹھا کے اندر ڈال دیے، جس کو اگر وہ آپ ویڈیو دیکھیں تو اس میں ہمارے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جب گنتی ہوگی تو تم جڑے ہوئے ووٹ، جڑے ہوئے مینز کہ 5-7 اکٹھے اندر ڈال دیے تو وہ گنے نہیں جائیں گے۔ الیکشن لاز کے اندر بھی اگر دیکھیں تو بیلٹ کے اندر جو بیلٹ ہوتا ہے وہ غیر قانونی ہے، وہ گنتی میں نہیں آتا ہے، اس پہ وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے پریزائڈنگ آفیسر اس ویڈیو کے اندر، جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کی ہے کہ جی بالکل جو جڑے ہوئے ووٹ ہیں وہ ہم نہیں گنیں گے۔ تھرو آؤٹ دا ڈے ہر پولنگ سٹیشن پہ یہ ہوا ہے۔ کل رات سے انہوں نے آر او کے آفس کے اراؤنڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنٹینرز کی، کیونکہ آپ لوگ ہی رپورٹ کر رہے تھے، کنٹینرز کی دیواریں کھڑی کی گئی ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے پریزن وینز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آر او آفس کے سامنے آ کے جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ فسطائیوں سے، یہ پنجاب کے جو حکومتی غنڈے ہیں، ان بدماشوں سے، یہ جو جعلی حکمران ہیں، ان سب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو دعوے تمہارے تھے، وہ جو تم نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو ایک تصویر دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب ہماری پاپولیرٹی بہت بڑھ گئی ہے، ہمارا پاپولیرٹی کا گراف بہت بڑھ گیا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ تحریک انصاف کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی آ گئی ہے، تو دیکھ لو تمہاری اپنی اوقات آج سمڑیال والوں نے کیا کیا ہے۔ سمڑیال کا الیکشن تو ہم جیت چکے ہیں، اب تو صرف گنتی ہونی ہے، اور اس گنتی میں الیکشن ہرانے کے لیے پورا دن تم لوگوں نے یہ بدماشی کی ہے، پورا دن تم لوگوں نے یہ غنڈہ گردی کی ہے، پورا دن تم نے مینڈیٹ کی چوری کی کوششیں کی ہیں۔ نہ صرف نیشنل میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز دنیا کے سامنے ہے۔ تمہاری حیثیت یہ ہے، تمہاری اوقات یہ ہے کہ پی ڈی ایم 1 سے پی ڈی ایم 2 تک اتنے سالوں کی حکومت کے باوجود بھی تم اس قابل نہیں ہو کہ ایک ایم پی اے کی سیٹ پہ الیکشن جیت سکو۔ یہاں بھی تمہیں وہ غنڈہ گردی کرنی پڑی جو تم لوگوں نے 8 فروری کو کی تھی،
جب الیکشن کے دوران غنڈہ گردی سے تم کچھ حاصل نہ کر سکے، لوگوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، سرکاری افسران استعمال ہوتے رہے، لوگوں کو ایف آئی آرز کا جو ہے وہ ڈراوا دیا جاتا رہا، لوگوں کی ٹرانسفر پوسٹنگز جو ہیں وہ کی جاتی رہی کہ اگر آپ نے یا آپ کے رشتہ داروں نے ووٹ نہیں دیے تو ہم آپ کے ساتھ برا کریں گے۔ اس کے باوجود بھی جب آپ نہیں اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکے تو یہ بے حیائی، اتنی بے حیائی آپ نے کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جو نہ پاکستانی عوام کو کچھ سمجھتے ہیں نہ میڈیا کو کچھ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ انسٹالڈ ہیں، اس لیے کوئی پرفارمنس پریشر نہیں ہے، کوئی ضمیر نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ تو میں کیا کہوں، اس فسطائیت کا نگاہ ناچ جو آج انہوں نے کیا ہے، یہ اس بات کا عکاس ہے کہ یہ ان کی اصل حیثیت اور اوقات کیا ہے۔ میں صرف یہاں پوچھوں گا چیف الیکشن کمشنر صاحب سے، وہ کہ اس پہ ہماری بڑی واضح پوزیشن ہے، آپ اس حیثیت سے اس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں جبکہ آپ کا ٹینیور بھی پورا ہو چکا ہے، کہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایک بچے کو نظر آ رہا ہے، ویڈیوز نکل رہی ہیں، کیا ایکشن لیا پورا دن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے؟ میں الیکشن کمشنر جو بیٹھے ہیں، پنجاب کو ہیڈ کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اپنی سرپرستی میں کروا رہے ہیں؟ کیا ایکشن لیا آپ نے؟ آر او نے کیا ایکشن لیا؟ کمپلینٹس ہماری جا رہی ہیں، آپ کمپلینٹس ریسیو نہیں کر رہے ہیں۔ آر او آفس میں کمپلینٹس جاتی ہیں، لوگ فزیکلی جا کے، کیونکہ ہمیں ریسیونگز چاہیے، کل یہ چیزیں سامنے آئیں گی، آپ کے لوگ اس کو ریسیو کرنے سے انکار کرتے ہیں، ریسیونگ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ پورا دن ہمارے لوگ ٹیلی فونز کے اوپر لگے رہے، وہ جو ان کی ہیلپ لائنز ہیں، تاکہ یہ رات ہمیں اندازہ تھا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کمپلینٹس جو ہیں وہ اپنی لodge کریں۔ آگے سے آپ کے سسٹم بزی ہیں، اگر کوئی کال ملتی بھی ہے تو عجیب و غریب سلسلہ چل رہا ہے، ہمارے لوگ ای میلز کر رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مگر الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے۔ کوئی ڈسپلن کے حوالے سے، پولیس کی بدماشی کے حوالے سے، نون لیگ کی بدماشی کے حوالے سے کوئی ایکشن آپ کو پورا دن نظر نہیں آیا ہوگا، اور ہمارے لوگ صبح سے جو ہے وہ یہ چیز اٹھا رہے ہیں، آپ کے سامنے اٹھا رہے ہیں، مگر الیکشن کمیشن خاموش ہے۔ میں اس آئی جی سے پوچھوں گا کہ آپ کیا ان انسٹالڈ سیاسی حکمرانوں کے غلام ہیں؟ آپ کی پولیس جس کا کام پروٹیکٹ کرنا ہے، عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہے، عوام کی حفاظت کرنی ہے، آپ دھاندلی کروا رہے ہیں، غنڈہ گردی کروا رہے ہیں وردی کے اندر، نہ کہ آپ انصاف مہیا کریں، نہ کہ جو اگریو پارٹی ہے اس کو سنیں، آپ کے لوگ خود شامل ہو رہے ہیں، اس پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ میں چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کروں گا کہ آپ بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں، آپ بھی پورا دن دیکھ کہ کیا ہو رہا ہے، ٹی وی پہ نہیں تو سوشل میڈیا پہ ہر چیز سامنے چل رہی تھی، ان کو بھی اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ ہم ان تمام ایکشنز کی، اس تمام غنڈہ گردی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ سیالکوٹ خان کا تھا، سیالکوٹ خان کا ہے، سمڑیال کی سیٹ ہماری تھی، ہماری ہے۔ آپ یہ بدماشی کر کے بیلٹ تو چھین سکتے ہیں، مینڈیٹ تو دیکھیں ان کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ کم و بیش جو مجھے وہاں سے آن گراؤنڈ ہمارے دوست بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے کام سیٹ کیا ہوا تھا، یہ 25 سے 30 ہزار کے برابر یہ ایکسٹرا سٹفنگ کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی ساری انفارمیشن ہمارے پاس پہنچی نہیں ہے۔ یہ اتنا ووٹ، کیونکہ ان کے تو آپ ان کے جلسے دیکھ لیں کیسے ہوئے، ان کی کارنر میٹنگز کے کیا حالات تھے، ان کے لوگوں کا آج پورا دن ہمارے کیمپ بالکل فل بندوں سے بھرے ہوئے تھے چکا چک، اور ان کے خالی ان کے کیمپوں میں لوگ کھڑے ہونا اپنی بےزتی سمجھتے تھے کہ جو ان کے کیمپ میں کھڑا ہوگا ویسے ہی بےزتی ہے، الیکشن تے آج مک جائے گا تو کل لوگوں منہ کی بکھاواں گے محلے دے وچ، کل ہم شہر میں لوگوں کو کیا دکھائیں گے کہ ہم ان کے کیمپ میں کھڑے ہوئے تھے۔ مطلب ان کے کیمپ میں کھڑا ہونا بھی بےزتی تصور ہو رہا تھا، اتنے کم ان کا ٹرن آؤٹ تھا۔ ان کا ووٹر شرم سے اگر کوئی تھا تو اول تے ان جی مطلب ہے فارغ کم، وہ جڑا سی بھی صحیح وہ بھی نہیں باہر نکلیا۔ یہ بدماشی، یہ غنڈہ گردی
اس سے آپ عمران خان کو لوگوں کے دلوں میں سے نہیں نکال سکتے. ایسے الیکشن نہیں. ایک الیکشن نے آپ کی یہ جو آپ نے پچھلے ایک مہینے سے ایک اپنی پاپولیرٹی بڑھنے کا ڈرامہ بنایا ہوا تھا آپ کی اوقات کا, تمام پنجاب کو اور پورے پاکستان کو پتہ لگ گیا. اس ایک الیکشن نے آپ کا یہ جو پچھلے چند دنوں میں آپ نے ایک بھرم بنانے کی اپنی کوشش کی ہے, جھوٹا وہ جو چیزیں انہوں نے چلائیں وہ سب نکل گیا ہے. تواڈے پلے جے کہ آپ کو ایک الیکشن ایم پی اے کا الیکشن ضمنی الیکشن وہ جیتنے کے لیے آپ کو یہ بدماشی کرنی پڑتی ہے. شرم کا مقام ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہمارے لوگ آر او آفس کے سامنے جائیں گے. ہم یہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں. اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کریں گے. وہ اپنا پرامن طریقے سے وہاں پہ بیٹھیں گے. وہ وہاں پہ احتجاج کریں گے. اگر یہ گڑبڑ شروع کرتے ہیں, کیونکہ جو حالات نظر آ رہے ہیں جو پورا دن گڑبڑ ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے, وہ چوری تو آپ کے سامنے ہے, بدماشی. بٹ ایک کیونکہ ووٹ ہمارا اتنا زیادہ ہے, پی ٹی آئی کا اتنا زیادہ ہے کہ یہ جتنے بھی وہ ووٹ ڈالیں پھر بھی ان کو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ان کو شاید دوبارہ کرنی پڑے کہ ان کی اس ساری بےغیرتی کے باوجود بھی یہ الیکشن ہم سے نہیں جیت سکتے. اتنا ووٹر نکلا ہے عمران خان کا, اتنا بندہ وہاں پہ کھڑا تھا. آپ دیکھیں کہ لوگ گھبرائے نہیں ہیں, سر پھٹے ہیں, کھڑا ہے باہر, کسی کے منہ پہ زخم آیا کھڑا ہے باہر. وہ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر ہم نے کی ہیں, کچھ ابھی آ رہی ہیں. نہیں جا رہے وہاں سے کہ ہم اپنے ووٹ کی حفاظت کریں گے. تو یہ الیکشن جو ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں, اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ عمران خان کو دل سے نہیں نکال سکے. ہم اپنے مینڈیٹ اپنے ووٹ کی حفاظت ہر لیول پہ ہر طرح سے کریں گے, اور ہمارے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے پرامن طریقے سے, اپنے ووٹ کا پہرا دیں گے, اور خان کے جو مینڈیٹ ہے اس کو چھیننے نہیں دیں گے. تھینک یو ویری مچ. سر یہ بتائیے گا سمجھا الیکشن پہ آپ نے جو سوالات اٹھا دیے ہیں, راجہ پرویز اشرف بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو متنبع کر رہا ہوں کہ ایک سیٹ کے لیے ایسا نہ کریں. پیپلز پارٹی بھی سوالات اٹھا رہی ہے, تو یہ کیا ہوگا پھر اس سیٹ کا؟ دیکھیں جی, یہ سیٹ ہم نے جیتی ہے, ہمیں ووٹ سب سے زیادہ پڑے ہیں, یہ ہماری سیٹ ہے. نون لیگ کی کیا نورا کشتی ہے, یہ کیا کہانیاں چل رہی ہیں اور کیوں چل رہی ہیں, مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کسی بندے کا سر نہیں پھٹا. پیپلز پارٹی کے کسی ایجنٹ کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکا گیا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اس کو کوئی کمپین سے رکاوٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے جی, اور پیپلز پارٹی روئے کہ سانو ووٹ نہیں پیا, تو اس تو وڈا مذاق تک کوئی نہیں نا پنجاب وچ. ہاں سر, یہ جو آج کا الیکشن ہے یہ ایک طرح سے ٹیسٹ کیس کے طور پہ جو سرویز بھی کیے گئے اور اس کے بعد نتائج آپ نے بتائے ہم مانے تھے, آپ وہاں پہ ہو گئے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو آپ لوگوں نے اناؤنس کر رکھا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے, یہ اس کے لیے ٹیسٹ کیس لوگ نکل آئے, ایک ہلکے سے ہی صحیح لیکن لوگ کبھی جڑے ہوئے لوگ نکلے ہیں جی. اس کا احتجاج کا ٹیسٹ کیس تو نہیں, یہ تو خان سے محبت کا ٹیسٹ کیس تھا کہ اس فسطائیت کے باوجود, اس بدماشی کے باوجود لوگ جلسے کے لیے بھی نکلے اور آج صبح بھی نکلے. فسطائیت تو یہ تھی کہ جو پنجاب میں ماحول ہے, جو یہ سمجھتے تھے کہ جیسے یہ سمجھتے تھے کہ اتنا کٹ لیا اسی 9 مئی تو بعد کہ 8 فروری کو کوئی نہیں نکلے گا, تو پھر کیا ہوا تھا. تو میرے خیال میں یہ دوسری دفعہ بھی شاید یہی ان کی غلط فہمی تھی کہ جو پنجاب میں ہو گیا ہے, اور جس طرح سیالکوٹ کے جو ہمارے ممبران ہیں حقیقی بھی اور دوسرے بھی, ان پہ جتنی ایف آئی آرز ہیں شاید کوئی ہمت ہی نہیں کرے گا. مگر لوگوں نے ہمت کی. آس پاس کے اضلاع سے بھی ہمارے, یاد رکھیے کہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز وہاں گئے, انہوں نے ڈور ٹو ڈور کیمپینز کی. آج بھی وہ پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر کھڑے رہے, اور بہت سی جگہوں پہ انہوں نے باقاعدہ بائی فورس چیزیں وہ کرانے کی کوشش کی. مگر جب یہ پیٹرن اس طرح 200 پولیس والا گھس جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے. تو یہ خان کی محبت کا ٹیسٹ کیس تھا, اور سمڑیال والے اس میں پاس ہوئے ہیں, پنجاب والے اس میں پاس ہوئے ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پنجاب جو ہے وہ نکلتا نہیں ہے. جب پنجاب نکلتا ہے تو اسی طرح نکلتا ہے, چاہے سر پھٹیں, چاہے پرچے ہوں, چاہے پولیس اٹھا کے پھینکے, ایسے نکلتا ہے پنجاب جیسے آج سمڑیال میں نکلا ہے. شیخ صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ خان کا مینڈیٹ کوئی نہیں چھین سکتا سمڑیال میں. مینڈیٹ تو اگر 2018 کے لیے اور یہ جو الیکشن ہے 25 سال کا, وہ مینڈیٹ کا اگر چھین لیا جاتا ہے تو آپ نے کیا کر دیا پی ٹی آئی نے؟ ہم کوئی مسلح جتھا یا کوئی بینڈ ٹیرس آؤٹ فٹ نہیں ہے جو ہم نے جا کے جو ہے کسی کو, ہم ایک سیاسی پارٹی ہے, پاکستان کے قانون اور اس کے آئین کے دائرے میں رہ کے ہم اپنی سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں. اس ملک کے اندر جو قانونی پلیٹ فارم ہمیں اویلیبل تھے ہم اس کے اوپر آج بھی موجود ہیں. ہماری اپلیکیشن ٹریبونلز میں بھی گئی ہیں, ہمارے لوگوں کے فیصلے ہوئے ہیں. بٹ یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ جو بیچارے ہمارے اندر بھی گئے ہیں, اب ایک نیا کام شروع ہو گیا کہ اسپیکر ریفرنسز بھیج رہے ہیں ان کے اوپر. تو مینڈیٹ کا یہ مطلب, یہ مینڈیٹ وہ ہوتا ہے جو
جو خان کے ساتھ ہے وہ خان کے ساتھ ہے یار، کیا چھین کے کر لو گے؟ کب تک کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ زیادہ دیر تک نہیں ہو سکے گا جی سر۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، اور بھی خبریں آ رہی ہیں میرے پاس۔ یہ پولیس دیٹس اے فرسٹ پوائنٹ آف رسپانس۔ جیسے ہی یہ ہوتا ہے 15 کے اوپر رپورٹس، سیکنڈلی وہاں جو لوکل الیکشن کمیشن کا آفس ہوتا ہے وہاں جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ دے آر ناٹ ریسیونگ آر اپلیکیشن، ریسیونگ چاہیے ہوتی ہے نا تاکہ کل الیکشن میں اور کیس میں استعمال ہو سکے۔ اس کے بعد ان کے جو ای میل ایڈریسز ہیں جو ان کی ویب سائٹ پہ ہیں، جو ان کی ہیلپ لائنز ہیں، یہ وہ اور بہت سی فیکس جو ہے وہ کی گئی ہے۔ جو افسران ہیں، جو فیصل شہزاد جو ڈی پی او ہیں سیالکوٹ کے، جن کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جب وردی پہنتے ہیں اور اس کا حلف لیتے ہیں تو یہ پاکستانی عوام کو جو ہے اس کی حفاظت کا حلف لیتے ہیں۔ تو اتنے پولیس آپ کٹ رہی ہے ڈانگا لے کے۔ شیخ صاحب، آپ نے جیسے اپنی مشکلات کا ذکر کیا، ایک دفعہ عمران خان صاحب کا بیان آیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور ملک اور عوام کو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی ضرورت ہے۔ پھر ایک بیان یہ آیا سر آج ہم اگر آپ مہربانی کریں، سے بات کریں، لیکن رات ایک ٹویٹ آتا ہے جس میں فیلڈ مارشل کا نام لیا گیا، باقاعدہ کہا گیا کہ ان کے میں سمجھتا ہوں جی آج میں سمجھ اس حالات میں پھر ہم مزاحمت کا راستہ ہی اپنانے جا رہے ہیں یا مفاہمت کا؟ دیکھیں اٹس ویری کلیئر۔ ایک تو میں اس لیے اور باقی سوالوں پہ آپ سے گزارش کروں گا نہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت اہم ایشو ہے۔ میں چاہتا ہوں جو میسج آج ہم دینا چاہتے ہیں اس پریس کانفرنس کے تھرو وہ جائے۔ کوئی اور سوال آپ ایسا کریں جس کا میں کوئی ایسا جواب دوں تو تسی ہر شے اتنے پانی پھیر کے صرف انہوں ٹور لاؤ، میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ مگر آپ کو میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ جب آپ ہمیں اسپیس نہیں دیں گے عدالتوں میں، جب ہمیں اپنی تاریخیں لینے کے لیے بھی ہمیں 2 دفعہ نیشنل پارلیمنٹ اور پروونشل اسمبلی کے ممبران کو وہاں بٹھانا پڑے گا جا کے، جب ہم اٹھائے جائیں گے پارلیمنٹ میں سے اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوگا، کمیٹی بنے گی ہمارے نام پہ مگر اس پہ ایجنڈا نہیں ہوگا، آپ ہمیں احتجاج نہیں کرنے دیں گے اسمبلی میں، ہمارے وکلاء کو جو ہے آپ فارغ کریں گے، تو جب کوئی اتنی گھٹن ہو جائے گی، اسپیس نہیں ہوگی، تو اس سوائے سڑکوں پہ آنے کے اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی۔ یہ میرے جن بھائیوں کے یہ